ایران سے مذاکرات کا دوسرا دور بھی پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے نیو یارک پوسٹ سے گفتگو میں کہا، مذاکرات کے لیے اگلے 2 روز میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم مذاکرات کے لیے پاکستان جانے کو تیار ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر لاجواب ہیں، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، امریکی میڈیا کو پاکستان میں رہنا چاہیے۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے قریب ہے، ایران کسی بھی طرح ہم سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ نیو یارک پوسٹ کی صحافی کیٹلین نارموس سے تصدیق کی کہ صدر ٹرمپ نے ان کو اسلام آباد میں ہی روکنے کا کہا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران سے مذاکرات میں دوسرے راؤنڈ کی قیادت ممکنہ طور پر نائب صدر جے ڈی وینس ہی کریں گے۔ ایران سے مذاکرات جاری اور اطمینان بخش ہیں۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ نے مذاکرات میں زبردست پیش رفت کی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں، مذاکرات میں پیش رفت کی وجہ سے ہی جنگ بندی برقرار ہے۔ 49 سال میں پہلی بار ایران کے ساتھ اعلیٰ سطح پر براہ راست بات ہو رہی ہے۔ ایران ڈیل چاہتا ہے، صدر ٹرمپ بھی جامع معاہدہ چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں ایسا معاہدہ ہو جس سے تمام مسائل کا احاطہ ہو۔ ایران سے دہائیوں پر محیط بد اعتمادی فوری ختم نہیں ہو سکتی۔ پاکستان مشرق وسطی میں امن کے لیے سرگرم، وزیر اعظم شہباز شریف آج سعودی عرب کا سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کے ساتھ اعلیٰ سطح کا وفد بھی اہم دورے پر جدہ جائے گا۔ وزیر اعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ اہم 2 طرفہ امور اور اسلام آباد مذاکرات پر مشاورت ہوگی۔ وزیر اعظم سعودی عرب کے بعد قطر اور ترکی کا دورہ بھی کریں گے۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں عالمی رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں متوقع۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ ایران مذاکرات پر صدر مملکت کو اعتماد میں لے لیا۔ شہباز شریف کی ایوان صدر میں آصف علی زرداری کو مذاکراتی عمل پر بریفنگ۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ریاستی اداروں کی کارکردگی کو سراہا۔ سعودی عرب نے پاکستان کے لیے مزید $3 ارب ڈپازٹ کا اعلان کر دیا۔ سعودی عرب سے $3 ارب اگلے ہفتے تک مل جائیں گے۔ برادر ملک نے $5 ارب کے پرانے قرضوں کی واپسی 2028 تک مؤخر کر دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں نیوز کانفرنس کہا، سعودی ڈپازٹ اب سالانہ رول اوور کے بجائے 3 سال کے لیے توسیع شدہ تصور ہوں گے۔ پاکستان تمام بین الاقوامی ادائیگیاں وقت پر کر رہا ہے۔ پاکستانی قیادت نے جو سفارتی اور سیاسی کامیابیاں حاصل کی انہیں غیر معمولی ستائش ملی۔ وزیر خزانہ کی امریکی وزیر تجارت ہارورڈ سے اہم ملاقات۔ پاک امریکہ اقتصادی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ محمد اورنگزیب کی عالمی سرمایہ کاروں کے اجلاس میں شرکت۔ IMF پینل میں وزیر خزانہ نے معیشت کو درپیش چیلنجز پر اظہار خیال کیا۔ پاکستان کو IMF سے اگلی قسط جلد جاری ہونے کی توقع۔ امن کی خبروں پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے تیزی پکڑ لی۔ کاروبار کے آغاز میں 100 انڈیکس میں 5000 پوائنٹس کا بڑا اضافہ۔ ٹریڈنگ کے دوران 5 نفسیاتی حدیں بحال، انڈیکس کی 1,70,560 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں بھی تیزی کا رجحان۔ جنوبی کوریا کا کوپسی انڈیکس 3% بڑھ گیا۔ جاپان کا نقئی انڈیکس میں 285 پوائنٹس کا اضافہ۔ ہانگ کانگ اور شنگھائی کی مارکیٹس میں بھی مثبت رجحان رہا۔ ہینگ سینگ اور آسٹریلوی انڈیکس میں بھی تیزی۔ امن مذاکرات کی خبروں نے خام تیل کی بڑھتی قیمتوں کو بھی لگام ڈال دی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل مزید سستا۔ WTI کی 0.88% کمی کے ساتھ $90.4 پر فروخت۔ برنٹ کروڈ کی قیمت میں 0.31% کی کمی، نئی قیمت $94.47 فی بیرل مقرر۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $6 کمی سے $4,844 پر آ گیا۔ تاجر کہتے ہیں 3 سال میں $100 ارب ملک سے باہر گئے۔ تاجروں سے درخواست ہے 30% پیسہ ہی واپس لے آئیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے معاشی استحکام کے لیے سرمایہ کاروں سے مدد مانگ لی۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تاجر اگر فیصلہ کر لیں تو بجٹ سے پہلے $10 ارب آ جائیں گے۔ ملک میں سرمایہ کاری پر ٹیکس معاف کریں گے۔ پاکستان جو منافع دیتا ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اپنے وعدے پورے کرتے ہیں۔ بزنس مین کے لیے الگ پاسپورٹ جاری کرنے کی تجویز ہے۔ مارگلا کے ساتھ ایک نیا شہر بننے جا رہا ہے۔ ہم اسے شنگھائی اور مینہٹن کا مکسچر بنا رہے ہیں۔ بلوچستان میں استور آئی لینڈ کو دیکھیں گے تو مالدیپ بھول جائیں گے۔
अब नए हुर्मस पर अमरीकी नाकाबंदी धरी की धरी रह गई। 24 घंटों में 20 से ज्यादा जहाज आपने हुर्मस पार कर गए। इन जहाजों में अमरीकी पाबंदियों का शिकार ईरानी ऑयल टैंकर भी शामिल था। इराक जाने वाला सुपर टैंकर आपने हुर्मस अबूर करके खलीज फार्स में दाखिल। आलमी शिपिंग ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक पहले रोज 9 तिजारती जहाज आपने हुर्मस से गुजरे। उधर अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि आपने हुर्मस से 6 बहरी जहाजों को वापस लौटा दिया। एक भी ईरानी जहाज आपने हुर्मस से नहीं गुजर सका। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक आपने हुर्मस की बंदिश के लिए 10,000 एहलकार तैनात हैं। यूरोपीय ममालिक ने जंग के बाद आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज रानी की बहाली के लिए खुसूसी मंसूबा तैयार कर लिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक यूरोपीय मंसूबे में अमरीका को शामिल न करने की तजवीज़ यूरोपीय ममालिक नया इत्तेहाद बनाने पर गौर कर रहे हैं। यूरोपीय हुकाम का कहना है कि अमरीका की शमूलियत के बगैर एक वसील बुनियादी इत्तेहाद तश्कील देकर ईरान के साथ कशीदगी को कम किया जा सकता है। आबनाए हुर्मुज़ जैसे हसास रास्ते को बारूदी सुरंगों से पाक करके आलमी तिजारत के लिए दोबारा खोला जा सकता है। ईरान का दिफाई निज़ाम मजीद जदीद हो गया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने इंकशाफ किया है कि ईरान ने अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने के लिए चीन के जासूस सैटेलाइट का इस्तेमाल किया है। तेहरान ने बीजिंग की जदीद फलाई टेक्नोलॉजी की मदद से खित्ते में मौजूद अमरीकी तनसीबात की दुरुस्त निशानदही की, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए दिफाई ताउन का पता चलता है। फ्लैश रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 2024 के आखिर में खुफिया तौर पर चीनी साख्ता जासूस सैटेलाइट हासिल किया। सैटेलाइट को अमरीकी फौजी अड्डों की कड़ी निगरानी और हसास मकामात की तस्वीर हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। चीनी सदर शी जिनपिंग से बीजिंग में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव की यहाँ मुलाकात। अमरीकी खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक मुलाकात में तस्वीराती तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। कसीर कतबी आलमी निज़ाम के अमल को तेज करने पर भी इत्तेफाक। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी से भी रूसी हममनसब की गुफ्तगू हुई। ब्लूमबर्ग ने मुलाकात को बदलते आलमी हालात में इंतहाई अहम करार दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र का बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की अहम सिफारती मुलाकातें। तुर्की के नायब वज़ीर ख़ारजा, मिस्र के असिस्टेंट वज़ीर ख़ारजा और सऊदी अरब के आला अहदेदार भी मौजूद थे। अमन, खुशहाली और इक़्तिसादी तरक्की के लिए मुश्तरका फ्रेमवर्क की तजवीज़ पेश। चारों बरादर ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात और हम आहंगी पर जोर दिया गया। वो उसका पलड़ा इस्लामाबाद के साथ है, उनका कंफर्ट लेवल, और दूसरा चाइना की वजह से भी इस्लामाबाद जो है उसको एक फोकियत हासिल है। अब इसमें वेन्यू के लिहाज से देखा जाए तो दो लोगों के नाम आ रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप शायद खुद चले जाएं, ही इज नॉट ए ट्रेडिशनल प्रेसिडेंट। दूसरा, इस वक्त वाउ फैक्टर चाहिए इलेक्शन के हवाले से। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 4 दिन है जिसके अंत में अच्छी खुशखबरी मिलेगी। एडी वैंस साहब जब इस्लामाबाद से फ्लाई उन्होंने किया था, मोस्ट ऑफ द स्टफ वाज सेटल्ड। मुसलसल पाकिस्तान भरपूर रोल अदा कर रहा है नेगोशिएशन में एज अ मैसेंजर, और इस वक्त हमारी जो सियासी और अस्करी क़यादत सऊदी अरेबिया और टर्की के दौरे पे जा रही है। ये फाइनल चीजें डिस्कस हो रही हैं। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात रुके नहीं, दूसरा राउंड जल्द होगा। ईरान चाहता है मुज़ाकरात पाकिस्तान में ही हों। अमरीकी हुक्मरान जमात रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा साजिद तारड़ की 92 न्यूज के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। साजिद तारड़ ने कहा कि सदर ट्रंप खुद भी मुज़ाकरात में शिरकत कर सकते हैं। नायब सदर जेडी वेंस और मार्को रूबियो भी आ सकते हैं। जुमेरात से इतवार तक 4 दिन अहम है। 4 दिनों में खुशखबरी मिल सकती है। वज़ीर आला पंजाब ने मिसाली गांव प्रोग्राम के दूसरे फेज की उसूली मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज का मिसाली गांव और साफ पानी मंसूबों को नई रफ्तार देने का फैसला। मुतालिका इदारों से मंसूबों की तकमील की टाइम लाइन तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास
بولیں کہ گاؤں میں بسنے والے افراد بلند معیار زندگی کے حقدار ہیں، پینے کے صاف پانی کی فراہمی میں کوتاہی برداشت نہیں، دیہات کو مثالی گاؤں میں بدلنے کا عزم ہر صورت پورا کریں گے۔ بلوچستان میں زرعی شعبے کے لیے ریلیف پیکج متعارف، گندم کے کاشتکاروں کے لیے تھریشر فیول سبسڈی اسکیم پر عمل درآمد کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ ابتدائی مرحلے میں 3102 کسانوں کے اکاؤنٹس میں سبسڈی منتقل کر دی، آئندہ 3 روز میں مزید 13128 کاشتکاروں کو ادائیگیاں کی جائیں گی۔ چھوٹے کسانوں کی ترجیحی بنیادوں پر مالی مدد کر رہے ہیں۔ غیر ملکی سے شادی کے لیے سرکاری ملازم پر حکومت سے اجازت لازمی قرار، خیبر پختونخوا حکومت نے غیر ملکیوں سے شادی پر نئے قواعد جاری کر دیے۔ اجازت کے بغیر غیر ملکی سے شادی کرنے پر سخت محکمانہ کارروائی کا فیصلہ، خلاف ورزی کرنے والے ملازمین کو مس کنڈکٹ کا مرتکب تصور کیا جائے گا۔ متعلقہ اداروں سے سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد ہی شادی کی اجازت دی جائے گی۔ شادی کی درخواست دینے کے لیے مکمل دستاویزات اور کریکٹر کلیئرنس لازمی قرار۔ پنجاب میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو، لاہور، فیصل آباد سمیت شہر بجلی کی بندش میں اضافہ ہو گیا۔ 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے گھریلو صارفین کے ساتھ کاروباری طبقہ بھی متاثر۔ گجرانوالہ، فیصل آباد میں صنعتیں بند ہونے سے کام رک گیا، مزدوروں کا روزگار بھی متاثر۔ گجرانوالہ میں گیس کے بعد بجلی کی بھی بدترین لوڈ شیڈنگ، عوام شدید پریشان۔ مودی کا شائننگ انڈیا کا نعرہ آگ میں جھلسنے لگا۔ بھارتی شہر نوئیڈا میں فیکٹری مزدوروں کا احتجاج پرتشدد شکل اختیار کر گیا۔ مودی سرکار کی ناقص پالیسیوں پر ہزاروں مزدور سراپا احتجاج، ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ، متعدد گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا گیا۔ بھارتی اپوزیشن رہنماؤں کی مودی سرکار پر شدید تنقید۔ ادھر اقوام متحدہ نے بھی بھارتی معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ اقوام متحدہ ڈیولپمنٹ پروگرام کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں مزید 25 لاکھ افراد غربت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ غریب بھارتیوں کی تعداد 35 کروڑ 40 لاکھ تک پہنچ جائے گی۔ سلامتی کونسل میں ویٹو کا اختیار عالمی امن میں بڑی رکاوٹ ہے۔ پاکستان کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل میں خطاب، کہا ویٹو کا اختیار ختم کیا جائے یا اس کے استعمال کو محدود کیا جائے۔ سلامتی کونسل میں نئے مستقل اراکین کی شمولیت اور ویٹو میں توسیع کے مخالف ہیں۔ سلامتی کونسل کو مزید جمہوری اور شفاف بنانے کی ضرورت ہے۔ وینیزویلا کی عبوری صدر ڈیلسی روڈرگز نے امریکہ سے تمام معاشی پابندیاں فوری ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکہ کی طرف سے چند بینکوں کو دیا گیا جزوی معاشی ریلیف ناکافی قرار۔ روڈرگز نے کہا کہ جب تک پابندیاں مکمل ختم نہیں ہوتی ملکی معیشت کا استحکام اور غیر ملکی سرمایہ کاری ممکن نہیں۔ وینیزویلا کی معیشت بدترین بحران کا شکار ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کا خلا میں جنگی تیاریوں کو تیز کرنے کا فیصلہ۔ خلا میں روسی ایٹمی خطرات سے نمٹنے کے لیے مشقیں شروع کر دی گئیں۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کے مطابق حکام نے خبردار کیا ہے کہ اگر خلا میدان جنگ بنا تو جدید انسانی معاشرہ مکمل طور پر مفلوج ہو سکتا ہے۔ چین کا ہانگ کانگ میں خود مختار بانڈز جاری کرنے کا فیصلہ۔ بلومبرگ کے مطابق 22 اپریل کو 15.5 ارب یوان مالیت کے بانڈ جاری ہوں گے۔ 2023 کے بعد یہ بانڈ کا سب سے بڑا مجموعہ ہے۔ یوان کے اثاثے عالمی منڈی میں محفوظ ترین سرمایہ کاری کے طور پر ابھرے ہیں۔
سعودی وزارت داخلہ کا بغیر پرمٹ حج کرنے والوں کے لیے سخت سزاؤں کا اعلان. خلاف ورزی کرنے والے اقامہ ہولڈرز کو 20,000 سے 1 لاکھ ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے. غیر قانونی طور پر حج کرنے والے غیر ملکیوں کو سعودی عرب سے ملک بدر کر دیا جائے گا. قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں پر 10 سال تک سعودی عرب داخلے پر پابندی ہوگی.